جہنم میں رہنے والوں کی اپیئرنس کس طرح کی ہوگی, وہ بظاہر لگیں گے کیسے, وہ کیا کیا سہیں گے اور وہ کس طرح دکھیں گے. چہرے سے آغاز کرتے ہیں. ہم عام طور پہ بھی کہتے ہیں کہ انسان کا حسن اس کے چہرے پر ہوتا ہے. ہم عام طور پہ کہتے ہیں انسان کے اس سارے جسم میں وہ کیا محسوس کر رہا ہے, یہ سب کا سب ایکسپریس ہوتا ہے اس کے چہرے سے. ہم کہتے ہیں یا تکلیف میں لگ رہا ہے کہیں بندہ, تو ہم اس کا چہرہ دیکھتے ہیں اور ہم فیل کر لیتے ہیں کہ جسم کے کسی حصے میں اس کو درد ہے. ہم چہرہ دیکھ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ دماغی طور پہ سیٹ نہیں. تو سارے کے سارے جسم کے تاثرات بھی انسان کے چہرے سے ظاہر ہوتے ہیں. سننا, چکھنا, سونگنا, دیکھنا سب چہرے پر موجود اعضاء سے ہوتا ہے. اتنا اہم ہے انسان کا چہرہ. لیکن کئی مقامات پر یہ بھی بتایا کہ جہنمیوں کو سب سے زیادہ عذاب چہرے پر ہی دیا جائے گا, سب سے زیادہ عذاب. اور اس عذاب کی کیفیت کیا ہوگی چہروں پر عذاب کی؟ قرآن مجید کا ایک سورے کی آیت کا ترجمہ ہے. چہروں کے بارے میں جہنمیوں کے بتایا کہ آگ ان کے چہروں کی کھال چاٹ جائے گی اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے. دنیا بھر میں کبھی آپ اگین مجھے اپنے جرنلسٹک ایکسپیرینس کی وجہ سے جانے کا, برن کیسز دیکھنے کا ارادہ ہوا تو ہوتا ہے نا, یہ اگر کوئی 40% برن کیس ہو, 60% کیس ہو, تو وہ مطلب وہ ایسا ہوتا ہے کہ دیکھا نہ جائے. اور اگر چہرے پہ ہو جائے معاملہ تو پھر تو, ابھی مسرت مصباح صاحبہ آئی وہ بتا رہی تھی کہ یعنی اگر چہرے پہ اگر تیزاب اس طرح کی چیز ہو جائے تو ایک انسان کو 20 سرجریز کرانی پڑتی ہیں تب بھی وہ اصل شکل میں بحال نہیں ہوتا. اتنا زیادہ معاملہ نازک ہوتا ہے چہرے کا کہ 20 سرجریز ایک انسان کو کرانی پڑتی. تو فرمایا جس روز, ایک اور آیت میں, جس روز ان کے چہرے آگ پر الٹ پلٹ کیے جائیں گے اس وقت وہ کہیں گے کہ کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی. چہرے آگ پر الٹ پلٹ کیے جائیں گے. اور پھر فرمایا کہ وہ آگ لمحوں میں جہنمیوں کے چہروں کے گوشت اور کھال کو گلا دے گی اور گویا آنکھوں کے خول, ناک کا خول اور خالی جبڑے رہ جائیں گے اور باقی گوشت پوست لمحوں میں غائب ہو جائے گا. لیکن اس کے آگے یہ بتایا ایک اور مقام پہ کہ یہ سب کچھ جلنے کی دیر ہوگی کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ کھال اور گوشت پیدا فرمائے گا, پھر یہ عمل دوبارہ دہرایا جائے گا, پھر جلایا جائے گا, پھر جل کر گوشت اور آگ بھسم ہو جائیں گے اور اللہ ایک مرتبہ پھر ان کو پیدا کرے گا, پھر جلایا جائے گا. اور یہ سلسلہ 1 دن نہیں, 2 دن نہیں, 1 سال نہیں, 2 سال نہیں, 1000 سال نہیں, کروڑ سال نہیں, ارب خرب سال نہیں, ہمیشہ 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 جاری رہے گا. اللہم اجرنا من النار. سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت کا یہ ترجمہ ہے کہ ان لوگوں کو ہم قیامت کے روز اوندھے منہ کھینچ لائیں گے, اندھے, گونگے اور بہرے, ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی ان آیات یہ تو آپ نے سے پہلے چہرے کی کیفیت سنی, لیکن ان آیات سے پتہ چلا کہ ان آیات میں جہنمیوں کو اندھا, گونگا, بہرا قرار دیا گیا ہے کہ یعنی چہرے پر ہی بولنے والی زبان, سننے والے کان, دیکھنے والی آنکھیں ہوتی ہیں. اور جب یہ سب کا سب آنکھ کی نظر ہو جائے گا اور جہنمی اندھے, گونگے, بہرے جہنم میں پڑے ہوں گے, یعنی کہ ساری کی ساری حس ختم ہو جائے گی. ایک جگہ پر اور بتایا جہنمیوں کے ہونٹ کے بارے میں, ہونٹوں کے بارے میں. انسانی چہرے پر ہونٹ ہوتے ہیں, ہونٹ خوبصورتی کی علامت ہوتے ہیں. ہماری گفتگو میں یہی ہونٹ مدد دیتے ہیں. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہنمیوں کے ہونٹ کے بارے میں بتایا کہ جب ان کو پینے کے لیے, کیونکہ جب پیاس لگے گی, پیاس کی شدت مارے جا رہی ہوگی اور پینے کے لیے پانی نہیں ہوگا, جب ان کو پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی, خون اور پیپ دیا جائے گا. جہنمیوں کو پینے کا مشروب یہ 3 بتائے گئے. آپ نے جنتیوں کے مشروب بھی سنے تھے, جہنمیوں کے مشروب یہ بتائے گئے کھولتا ہوا پانی, خون اور پیپ. یہ تینوں وہ چیزیں ہیں کہ انسان ان کو دیکھ کے بھی کراہتا ہے. یعنی آج اگر آپ کو پتا چلے, میں ابھی واٹس ایپ پہ ایک ویڈیو سینڈ کروں, میں کہوں کہ ایک آدمی ہے جو خون پی رہا ہے, لٹرلی خون پی رہا ہے, پیپ پی رہا ہے, کھولتا, تو بہت سارے ہوں گے, میں خود بھی ہوں گا,
جو کراہیت کے مارے وہ ویڈیو بھی نہیں دیکھیں گے کہ یار یہ نہیں دکھاؤ یار پتہ نہیں کیا ہوگا. یہ وہ منظر ہے جو دیکھا بھی نہیں جا سکتا. فرمایا جب جہنمیوں کو پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی خون اور پیپ دیا جائے گا تو وہ پیاس کی شدت کے مارے ہی پیالے کو قریب لائیں گے. یعنی کہ پیاس اتنی لگ رہی ہوگی, اتنی ارج ہوگی کہ کچھ نہ کچھ پی لیا جائے, کہ وہ جانتے ہوں گے کہ اس میں کھولتا ہوا پانی ہے, جانتے ہوں گے خون ہے, جانتے ہوں گے پیپ ہے, پھر بھی پیاس اتنی مارے جا رہی ہوگی کہ وہ اس پیالے کو قریب لائیں گے کہ چلو شاید کوئی پیاس بجھ جائے. اور جب وہ اس پیالے کو قریب لائیں گے تو اس پانی کی حرارت کی وجہ سے ان کے ہونٹ سوج کر اتنے بڑے ہو جائیں گے کہ کچھ جگہوں پر بتایا کہ ان کے ہونٹ سوج کر ناف تک طویل ہو جائیں گے. ایک اور موقع پر فرمایا کہ بعض جہنمیوں کے ہونٹ اتنے وسیع و عریض ہو جائیں گے, اتنے بڑے ہو جائیں گے کہ اللہ پاک کے حکم سے ان کو کینچیوں سے کاٹا جائے گا, اور جیسے ہی وہ کٹا ہوا ٹکڑا آگ میں گرے گا اللہ تعالیٰ دوبارہ اس ہونٹ کو ویسا ہی کر دے گا, پھر کینچیوں سے اس کے ہونٹ کاٹے جائیں گے. بلکہ یہ بتایا بھی کہ یہ عمل ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جو چغلی کرتے ہوں گے, یا جو کسی بھی اعتبار سے اپنے زبان کی حفاظت نہیں کرتے ہوں گے. چہرے کے بارے میں آپ نے سنا, ہونٹوں کے بارے میں سنا, آنکھوں کے بارے میں سنے. کہا اس دن جب کہ سور پھونکا جائے گا اور ہم مجرموں کو اس حال میں گھیر لائیں گے کہ ان کی آنکھیں نیلی ہوئی جا رہی ہوں گی, آنکھیں نیلی ہوئی جا رہی ہوں گی. اللہم اجرنا من النار. تو یعنی اگر مختصر ترین الفاظ میں تعارف کرایا جائے تو یہ وہ جگہ ہے جہاں صرف عذاب ہی عذاب ہے. عذاب دائمی تو ہوگا, یعنی ہمیشہ ہوتا رہے گا, لیکن ایک اور چیز بھی کہ یہ عذاب کم ہونے کے بجائے وقت کی شدت کے ساتھ بڑھتا چلا جائے گا. دنیا میں جب کسی کو بہت تکلیف ہوتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ درد کم ہونے کا نام نہیں لے رہا, تو ہم کہتے ہیں نہیں, اگر کوئی بہت عزیز بھی ہو انسان کا تو انسان سوچتا ہے چلے ایک دن تو ختم ہو جائے گا نا بھئی, زندگی کے ختم ہونے کے ساتھ تو یہ والا درد ختم ہو جائے گا نا. لیکن یہ وہ درد ہے جو کم ہونے کے بجائے مسلسل بڑھتا رہے گا, اور جس کی مدت بھی وقت. ایک چیز دنیا میں طے ہے, درد بے شک وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتا جائے, مدت وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کم ہی ہوتی ہے نا. اس لیے کہ ایک دن جب انسان نے مر جانا ہے تو انسان کو جتنا بھی درد ہو رہا ہو, جتنی بھی تکلیف ہو رہی ہو, یہ طے ہے کہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ جو اوور آل مدت ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے. اس لیے کہ انسان ہر گزرتے وقت کے ساتھ اپنی موت کے قریب آ رہا ہے. لیکن یہاں عالم یہ ہوگا کہ درد کی شدت بھی بڑھتی جائے گی, اور وقت کا تو کوئی پیمانہ ہی نہیں ہے, چونکہ موت کو تو اللہ موت دے چکا ہوگا, تو موت نامی کوئی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہوگی, موت کا کوئی فینومینا ہی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ خود موت کو موت دے چکا ہوگا. قرآن میں جگہ جگہ پر دوہرے عذاب کا تذکرہ ملتا ہے. اسی طرح قرآن میں عذابوں کی مختلف شکلوں کے بارے میں ذکر ملتا ہے. سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ عام عذاب نہیں بلکہ عظیم ترین عذاب ہوگا, جس میں جسمانی عذاب ہوگا. مزید کہا کہ صرف جسمانی عذاب نہیں ہوگا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ رنج و الم بھی ہوگا. یعنی جیسے کوئی عزت دار کسی عزت دار کے ساتھ کوئی کچھ نہ کرے, سرے راہ اس کو ایک تھپڑ مار دے, اس تھپڑ کی تکلیف کم ہوگی, اس کو اس رسوائی کا دکھ زیادہ ہوگا. ہم کہتے عام زمانے میں ہم سنتے ہیں نا کہ یار عزت سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے, بس مطلب یہ ہے, باقی چلو ٹھیک ہے, عزت سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے. تو اس عذاب کی شدت کے بارے میں فرمایا کہ وہ عذاب جو آہستہ آہستہ بڑھتا جائے گا یہاں تک کہ شدید سے شدید ترین ہو جائے گا. مہیمن, کمزوری اور ذلت کو کہتے ہیں. اس عذاب سے آدمی ذلت کا شکار ہوگا, یعنی ایسے جیسے دنیا میں کوئی کسی کو ایسی سزا دے کہ وہ منہ دکھانے کے قابل نہ رہے. رحمتوں اور برکتوں کے اس مہینے میں بانٹیے خوشیاں اپنوں کے ساتھ. سہولت بازار لایا رمضان اسپیشل ڈیلز, افطار واؤچرز اور بے شمار گفٹس. آرڈر کرنے کے لیے ابھی لاگ آن کیجیے www.sahulatbazaar.com پہ, اور مزید معلومات کے لیے +92 322 7335 749 پر ہمیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں.